بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کفار نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمیں تبلیغ کرنا چھوڑ دیں اور ہمارے دین میں مداخلت کرنا چھوڑ دیں اور ہمیں اپنا کام کرنے دیں، ہم آپ سے صلح کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال ہم اسلام اختیار کر لیں گے اور ایک سال آپ بت پرستی اختیار کر لیں، یعنی ایک سال ہمارا مشترکہ دین ہوگا آپ کا اور ہمارا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر انکار کر دیا، تو یہ آیت نازل ہوئی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، کہہ دو کہ اے کافرو میں عبادت نہیں کروں گا اس کی کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ لا اعبد مضارع کا صیغہ ہے اور یہاں پر مستقبل کے معنی میں ہے کہ میں عبادت نہیں کروں گا۔ فی الحال جو عبادت نہ کرنا ہے وہ تو باتوں سے ہی واضح ہو گیا تھا کہ فی الحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، اور یہ تو یقینی بات تھی۔ مستقبل کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کروں گا ان چیزوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ ما اعبدو سے مراد تو اللہ تعالیٰ ہیں، تو ما اعبدو کے بجائے من اعبدو کہتے، کیونکہ من ذوی العقول کے لیے آتا ہے، ولا انتم عابدون ما اعبد کیوں کہا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ کفار نے ما تعبدون ذکر کیا، کفار کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی چیزوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو کفار کے معبودوں کا ذکر ما کے ساتھ ہے، تو اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ما اعبد ارشاد فرما دیا لا انتم عابدون ما اعبد، یعنی کفار کے معبودوں کا ذکر جب ما کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر بھی ما کے ساتھ کر دیا۔ تو ولا انتم عابدون ما اعبد، میں تم عبادت کرنے والے نہیں ہو اس کی کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو ما اور من ہے ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے رہتے ہیں، کبھی ما کو من کی جگہ کبھی من کو ما کی جگہ استعمال کرتے ہیں، اور ما کا اطلاق بھی ذوی العقول پر کبھی کبھی ہو جاتا ہے، تو ما اعبدو کا ذکر کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آگے فرمایا ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی ارشاد فرما دیا ولا انتم عابدون ما اعبد، اور پھر دوسری جگہ پھر ارشاد فرما دیا ولا انتم عابدون ما اعبد، تو دو مرتبہ ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ مختلف جوابات ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ یہ تاکید کے لیے ہے۔ کلام عرب میں جب بات کو اچھی طرح سمجھانا مقصود ہو تو تاکید دو مرتبہ بات کو ذکر کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے ولا انتم عابدون ما اعبد کو بھی دو مرتبہ یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ پہلے ولا انتم عابدون ما اعبد میں ما موصولہ ہے اور دوسرے ما اعبدو میں ما مصدریہ ہے، تو پہلے کا معنی یہ ہے کہ نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور دوسرے کا معنی ہے ولا انتم، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو میری عبادت کی طرح، ولا انتم عابدون عبادتی، تو پہلے میں ما موصولہ ہے اور دوسرے میں ما مصدریہ ہے، تو اس طرح فرق ہو جائے گا۔ اور تیسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جیسا کہ شان نزول میں گزرا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ایک سال آپ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں ہمارے معبودان کی عبادت کرنے کے لیے، اور ایک سال ہم آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں گے آپ کے رب کی عبادت کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو مرتبہ نفی فرما دی کہ شرکت نہیں ہو سکتی، نہ پہلے سال نہ دوسرے سال، شرکت نہیں ہو سکتی نہ پہلے سال نہ دوسرے سال، تو دو مرتبہ شرکت کی نفی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو مرتبہ ارشاد فرمایا ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اور چوتھا جواب یہ ہے کہ دو مرتبہ ذکر کیا اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ نہ تو معبود میں اشتراک ہو سکتا ہے اور نہ عبادت میں اشتراک ہو سکتا ہے، نہ تو معبود میں اشتراک ہو سکتا ہے کہ
ایسا ہو جائے کہ ایک سال میرا اور تمہارا معبود ایک ہو اور پھر دوسرے سال بھی میرا اور تمہارا معبود ایک ہو، اور نہ عبادت میں اشتراک ہو سکتا ہے کہ تمہاری عبادت میری طرح ہو یا میری عبادت تمہاری طرح ہو۔ تو ان وجوہات کی بنا پر ولا انتم عابدون ما اعبد 2 مرتبہ ذکر فرمایا۔ آگے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تو اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ اس آیت سے تو لگتا ہے کہ تبلیغ نہیں ہونی چاہیے، کفار کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، انہیں اسلام کی دعوت نہیں دینی چاہیے۔ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لکم دینکم ولی دین، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جملہ خبریہ ہے۔ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، یعنی تم اپنے دین پر ڈٹے رہو گے۔ ولی دین، میرے لیے میرا دین ہے، یعنی میں اپنے دین پر ڈٹا رہوں گا۔ خبر دے رہے ہیں کہ تم میرا دین اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، میں تمہارا دین اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کو تبلیغ نہیں کرنی چاہیے، ان کو تبلیغ نہیں کرنا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ لکم دینکم ولی دین، اس کا مطلب ہے تمہارے لیے تمہارے دین کا ثواب ہوگا، یعنی تمہیں اپنے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے بدلہ دیا جائے گا، تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ ولی دین، میرے لیے میرا دین ہے، یعنی مجھے اپنے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ثواب دیا جائے گا۔ تمہیں تمہارے دین کا بدلہ ملے گا، مجھے اپنے دین کا بدلہ ملے گا۔